نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء واختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخرجت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار بالسبابة فلينظر بما ترجم. رواه مسلم. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہن، حمد و صلات کے بعد معلوم ہو کہ سورہ یونس کی 24 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ہی مسلم شریف کی ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے. اس آیت کریمہ اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس جمعہ کے خطبے میں دنیا کی حقیقت کیا ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حکم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کی اس آیت کریمہ کے اندر دنیاوی زندگی کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھایا ہے کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے. انسان کے لیے
دنیا تو ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، یا اسی طرح سے رہنے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی۔ اس سے اللہ رب العالمین نے منع نہیں فرمایا۔ دنیا کو حاصل کرنے سے، دنیا کمانے سے، مال و دولت حاصل کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع نہیں فرمایا، لیکن دنیا کی محبت اللہ اس کے رسول سے زیادہ نہ ہو جائے، دنیا کو ہم آخرت پر ترجیح نہ دیں، یہ ضروری ہے۔ بلکہ ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھیں، جو مثال بیان کی جاتی ہے کہ انسان اور دنیا کی مثال کشتی اور پانی جیسی، جس طرح سے کشتی چلنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر پانی کشتی کے نیچے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے موجود نہ ہو تو کشتی کا چلنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان کا زندہ رہنا، اس کے زندہ رہنے کے لیے اسے روپے کی بھی ضرورت ہوگی، رہنے کے لیے مکان کی بھی ضرورت ہوگی، کھانے پینے کی چیزوں کی بھی ضرورت ہوگی، جو دنیا یہ ضروری ہے۔ لیکن کشتی جس کے لیے پانی ضروری ہے، وہی پانی اگر اس کے آگے ہے، اس کے پیچھے ہے، اس کے دائیں ہے، اس کے بائیں ہے اور اس کے نیچے ہے، تب تو وہ کشتی چلے گی۔ لیکن وہی پانی جو کشتی کے لیے چلنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو پھر وہ کشتی غرق ہو جائے گی، ڈوب جائے گی۔ یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے نیچے موجود ہے تو وہی کشتی چلتی ہے، لیکن وہی پانی اگر اس کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی بھی ڈوب جائے گی اور اس میں سوار لوگ غرق ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے دنیا انسان کے لیے ضروری تو ہے، پیسے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ دنیا ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں تک ہی موجود ہے، جس سے ہم اور آپ فائدہ اٹھائیں، تب تک تو کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن یہی دنیا جب ہمارے دل کے اندر داخل ہو جائے گی، اس کا لگاؤ اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہو جائے گا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے زیادہ ہو جائے گا، تو پھر یہی ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دنیا کی حقیقت کو ذکر فرمایا، اس کی مثال بیان فرمائی کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء، کہ دنیاوی زندگی اس پانی کی طرح سے ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا۔ اللہ رب العالمین جس پانی کو آسمان سے نازل فرماتا ہے اور فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، پھر اس کے ذریعہ زمین کے پودے اگتے ہیں، ہریالی اگتی ہے، زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اور اس سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس سے لوگ بھی کھاتے ہیں، چوپائے بھی کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ جب زمین اپنی پوری اور مکمل سرسبز و شادابی حاصل کر لیتی ہے، یعنی مکمل طریقے سے اس بارش کی وجہ سے زمین لہرا اٹھتی ہے اور بہت ہی زیادہ مزین ہو جاتی ہے، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور زمین کے مالک یہ گمان کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو ہم اس کی فصل کاٹنے پر قادر ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین دنیاوی زندگی کو مثال دیتا ہے کہ دنیاوی زندگی ایسے ہے جیسے اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے اور زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، لہرا اٹھتی ہے، کھیتیاں رونق کی رونق چاروں طرف ہو جاتی ہے، لیکن اور کسان
ہماری اس دشواری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اب تو ہم اس سے فائدہ اٹھانے پہ قادر ہیں، تو آتاہا امرنا لیلاً و نہارا، لیکن رات میں یا دن میں ہمارا حکم عذاب آ جاتا ہے، ہمارا حکم آ جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا عذاب آ جاتا ہے، فجعلناها حصیدا، تو ہم اس کھیتی کو، اس زمین کو بالکل صاف کر دیتے ہیں، ایسے ہی جیسے کہ کٹی ہوئی کھیتی ہے، کٹی ہوئی فصل ہے۔ ابھی آپ نے چند ہی دنوں قبل دیکھا ہوگا کہ فصل پکنے کے قریب ہوئی، لیکن بعض علاقوں میں اس طرح سے سیلاب آ گیا ہے کہ اس فصل کا نام و نشان وہاں نہیں نظر آتا ہے، اس فصل سے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہمارا عذاب آ جاتا ہے اور اس طرح سے اس فصل کو، اس کھیتی کو، زمین کو ہم کر دیتے ہیں گویا تو کاٹ لی گئی ہے۔ اس کے بعد کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، یعنی اس طرح سے اللہ رب العالمین بالکل صاف کر دیتا ہے کہ گویا کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، پہلے سے کچھ تھا ہی نہیں، اس طرح سے اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہیں كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ایسے ہی ہم غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے واضح نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی میں بچپن سے جوانی کو پہنچتا ہے، خوب مال و دولت کماتا ہے اور دنیا اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے اور یہ خوشحالی میں رہتا ہے، لیکن وہ دائمی زندگی نہیں ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین کھیتیوں کو اس طرح سے کر دیتا ہے گویا کہ وہ کاٹ لی گئی ہے، ایسے انسان چلتا پھرتا رہتا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا ہے اور اس سارے پانی سے کوچ کر جاتا ہے، یعنی اسی کھیتی کی طرح سے اور اسی زمین کی طرح سے جو رونق ہونے کے باوجود چند ہی لمحے میں ختم ہو جاتی ہے، اس کی ساری رونق غائب ہو جاتی ہے، ایسے انسان کی ساری آرزویں دھری کی دھری رہ جاتی ہے، وہ اس کو فنا ہے، وہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دنیا کے لیے انسان پریشان رہتا ہے اور اس کے لیے جائز ناجائز کسی بھی طریقے سے اس کے حلال اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعه هذه واشار بالسبابہ فی الیم فلیظفر بما ترجی، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں کتنی ہی کیوں نہ ہو، آدمی کتنا ہی زیادہ مالدار کیوں نہ ہو جائے، اور لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین کی ہر نعمتیں اس کے مقابلے میں اتنا ہے، یعنی دنیا کی ساری نعمتیں آخرت کے مقابلے میں اتنا ہے کہ کوئی شخص سمندر کے اندر اپنی انگلی کو داخل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اپنی انگشت شہادت کو سمندر کے اندر داخل کرے اور پھر اس انگلی کو دیکھے کہ اس کے اندر کتنا پانی آیا ہے۔ آپ بتائیے انگلی ڈالنے کے بعد سمندر سے آپ نکالیں گے تو اس کے اندر کتنا پانی آئے؟ بس یہی حقیقت ہے دنیا کی کہ جو بھی نعمتیں ہیں جس سے ہم آپ فائدہ اٹھاتے ہیں آخرت کے مقابلے میں اتنا ہے کہ سمندر میں کوئی شخص انگلی داخل کرتا ہے اور اسے نکالتا ہے، اس کے اندر جو پانی لگا رہتا ہے آخرت کے مقابلے میں اتنی اس کی حقیقت ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا جو آپ سنیں؟ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ سمندر سے جب آپ انگلی نکالے گا تو انگلی بہت ہی جلدی خشک ہو جائے گی، سوکھ جائے گی، وہ پانی برقرار نہیں رہے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے۔ ایسے دنیا میں کہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی نہیں ہے۔ ہم اور آپ آئے ہیں، کبھی بچپنا تھا اور جوانی گزری، بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں اور پھر سارے پانی سے گزر کر جاتے ہیں، کبھی کوئی بچپن میں ہی چلا جاتا ہے، کوئی جوانی کو پہنچتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا ایسے ہی
جیسے پانی جلدی سے خشک ہو جائے گا انگلی سے تو سمندر سے ملا ہوا ہے، ایسے دنیا بھی جلدی سے ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے، جیسے سمندر باقی رہتا ہے، اس پر پڑنے والا نہیں ہوتا ہے، انگلی سے تھوڑا سا پانی نکالنے سے۔ اور ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی ہیں وہ بہت ہی کم ہیں۔ جیسے سمندر کے پانی میں اگر آپ انگلی ڈالتے ہیں تو جتنا آپ کو تری محسوس ہوتی ہے یا جتنا آپ کی انگلیوں میں پانی لگا ہوتا ہے وہ بہت ہی معمولی ہوتا ہے سمندر کے مقابلے میں۔ ایسے دنیا کی جو نعمتیں ہمیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں وہ آخرت میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کے مقابلے میں بہت معمولی ہیں۔ آپ بتائیے دل کس سے لگایا جائے گا؟ کسی معمولی چیز سے کہ غیر معمولی چیز سے؟ جب یہ بات واضح ہے کہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس کو قرار نہیں ہے، تو اس زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح نہیں دی جا سکتی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھی مثال کے ذریعہ صحابہ کرام کو سمجھایا۔ راوی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ مسلم سے لکھے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ ایک بازار سے ہوا اور بالائی حصے کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا گزر بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوتا ہے۔ ایک میمنہ ہوتا ہے، بکری کا چھوٹا سا بچہ جو مردہ ہوتا ہے اور اس کے کان بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ آپ غور کیجیے کہ بکری کا بچہ ہے، مردہ ہے، اور مردہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عیب پہلے سے بھی موجود ہے کہ اس کا کان بھی بہت چھوٹا ہے جو عیب دار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام بھی اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں ایکم یحب ان هذا له بدرهم، کیا کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے؟ آپ کہتے ہیں تم میں سے کون شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس بچے کو 1 درہم میں خرید لے؟ آپ بتائیے، جب وہ مردہ ہے، مرا ہوا ہے، کان بھی چھوٹا ہے، تو میں مردہ جانور کون خریدے گا؟ کوئی پسند نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون ہے جو اس مردہ جانور کو، اس مردہ بچے کو 1 درہم میں خریدنا چاہتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا ایمان نحب ان نقول لنا شیء، اللہ کے وسلم ہم لوگ اس کو کسی چیز کے بدلے نہیں خریدنا چاہتے، تو 1 درہم کا کسی چیز کے بدلے ہم اسے نہیں لیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے کہتے ہیں وما نصنع به، اس کا ہم کریں گے کیا؟ اس کا کیا کریں گے؟ تو مر چکا ہے، اس کا کیا کریں گے ہم؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتحبون ان نقول لكم، اچھا یہ بتاؤ کیا تم لوگ اسے فری میں لینا پسند کرو گے؟ مفت اگر مل جائے گا بکری کا بچہ جو مرا ہوا ہے، کان بھی چھوٹا ہے، عیب دار ہے، تو فری میں اگر مل جائے تو کیا کرو گے؟ لو گے؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام جواب دیتے ہیں واللہ لو کان حیا کان عیبا فیہ، اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی اس کے اندر ایک عیب موجود ہے، لأنہ وسط، کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں۔ تو اگر زندہ بھی ہوتا تب بھی تو یہ عیب دار تھا اور چہ جائے گی یہ مردہ ہو چکا ہے، یہ مرنے کو ہوا میت، تو جب یہ مر چکا ہے تب اس کو کون لے گا؟ یعنی صاحب صحابہ کرام نے انکار کیا اور اس کو حقیر سمجھا، یہی سمجھانا چاہتے تھے اللہ کے وسلم۔ تو آپ اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں وَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ، یہ جملہ آپ دیکھیں، وہ مرا ہوا بکری کا بچہ جس کے کان بھی چھوٹے، صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1 درہم میں خریدو گے، کوئی تیار نہیں ہوا، فری میں دینے کی بات آئی، کہا فری میں لے لو، کوئی تیار نہیں ہوا، اور کہا ایک تو پہلے سے عیب دار تھا اور پھر مردہ بھی ہے، کس کام کا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم للدنیا احون علی اللہ من هذا علیکم، تمہارے نزدیک بکری کا یہ مرا ہوا عیب دار جانور بچہ، عیب دار جانور، عیب دار بکری کا بچہ جو مرا ہے تمہارے نزدیک جتنا حقیر ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا حقیر ہے۔ یعنی
اللہ رب العالمین اس سے زیادہ ہمیں دنیا کو سمجھتا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پاتے۔ یہی نہیں، آئیے اور دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خصبہ، یہ دنیا بہت ہی شیریں ہے، بہت ہی میٹھی ہے، اس کے اندر بڑا مٹھاس ہے، اور خضرہ سرسبز و شاداب ہے۔ دنیا بہت ہری بھری ہے، بڑی وسیع کی چیزیں اس کے اندر ہیں، بہت اچھی لگتی ہے، اس میں بہت ہی مٹھاس ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر تمہیں دوسری قوموں کا جانشین بنانے والا ہے۔ وَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ وہ دیکھیں کہ تمہارا عمل کیسا ہے۔ یعنی اس شیریں دنیا میں، اس ہری بھری دنیا میں، اس بارآمد دنیا میں اللہ رب العالمین تمہارے عمل کو دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ دار العمل ہے، یہ دار القرار نہیں ہے۔ یہ صرف چند دنوں کے لیے اللہ رب العالمین نے موقع دیے ہیں، اس پہ عمل کیا جائے، اور دار الآخرہ جو قرار والا گھر ہے، جو ہمیشگی کے لیے ہے، اس کے لیے ہم اور آپ عمل تیار کر لیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ رب العالمین تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم عمل کیا کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، تو دنیا کی فتنے سے بچتے رہیں، دنیا کی رنگینیوں سے بچتے رہنا ہے۔ وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اور عورتوں کی فتنے سے بچتے رہنا۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسرائِیلَ كَانَتْ فِي النِّسَاء، کیونکہ بنی اسرائیل میں جو پہلا فتنہ تھا وہ عورتوں ہی کے متعلق تھا۔ بہرحال اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے فتنے سے، دنیا کی رنگینیوں سے، اس کی خوبصورتی سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ کہیں اتنا آپ اس سے دل نہ لگا لیں کہ آخرت میں ترجیح دینے لگے، جس سے ہمارا اور آپ کا جو دائمی ہے، جو دائمی زندگی ہے، وہ خراب ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے کندھے کو پکڑا۔ آپ جانتے ہیں کسی سے کوئی آدمی بات کرتا ہے، آمنے سامنے کھڑے ہوتے، لیکن کبھی کبھی کندھے پہ ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، چھوٹے پہ بڑی شفقت سے، یا کوئی خاص بات کہنا چاہتا ہے تو اسی کندھے پہ رکھ کے بات کرنے لگتا ہے، بڑی عنایت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی من کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور فقال، اور کہا کہ عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب اور عابر سبیل، تو دنیا میں ایسے ہی رہو جیسے کہ تم اجنبی۔ کہیں کوئی شخص اجنبی ہوتا ہے تو وہاں اس جگہ سے اسے لگاؤ نہیں ہوتا ہے، اپنا کام کیا اور چلتا بنا۔ اسی طرح سے ایسے رہو جیسے کہ تم مسافر ہو، سفر پہ ہو، اور آپ جانتے ہیں مسافر کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ابھی یہاں سے آپ نکلے گھر کے لیے تو چاہت یہی ہوتی ہے جتنا جلدی ممکن ہو جو منزل مقصود ہے گھر تک جانا، اس گھر پہ ہم پہنچ جائیں۔ اگر 10 منٹ کے لیے ڈھابے پہ بس رک جاتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اتنا دیری ہو گئی ہے گھر کے پہنچنے میں، اتنا تاخیر ہو گئی ہے۔ آپ بتائیے مسافر کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ منزل مقصود تک جلدی سے پہنچ جائے۔ تو ایسے ہی یہ دنیا میں رہنا ہے کہ ہم مسافر ہیں، یہ اصل زندگی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں ہے۔ اصل جو منزل مقصود ہے وہ آخرت ہے، تو اس کی تیاری کرنا ہے، دنیا سے اس طرح سے دل نہیں لگانا ہے کہ وہ آخرت والا گھر ہمارا برباد ہو جائے۔ اسی طرح سے اسی وجہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کر لو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح کر لو، صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کرو۔ ہم اور آپ تو اس طرح سے دنیا پرست ہو گئے ہیں کہ اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں آتی ہی نہیں ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، جبکہ اپنے سامنے لوگوں کا جنازہ نکلتے ہوئے، اپنے ہاتھ سے لوگوں کو نہلاتے بھی ہیں، اور لوگوں کے جنازے کے ساتھ ہم جاتے بھی ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں پیدا ہی نہیں ہو پاتی
ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہم اس کو دائمی زندگی سمجھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ترمذی کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے اور اس کی وجہ کوئی بستر نہیں، صرف چٹائی پہ آپ لیٹے، پہلو کے نشانات پڑ گئے چٹائی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے لیے بستر تیار کر دیں تو، یعنی بستر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کرنے کی اجازت مانگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا تھا، مجھے دنیا سے کیا مطلب، مالی ولی دنیا، ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راح وترکها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دنیا میں ایسے ہوں جیسے سوار مسافر جب تھک جاتا ہے تو آرام کرنے کے لیے کسی سائے دار درخت کے نیچے تھوڑا سایہ حاصل کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ ثم راح وترکها، پھر وہ مسافر اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد، رات کو سکون کا سانس لینے کے بعد جب تھوڑی سی راحت سے ہو جاتی ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، تو پھر وہاں سے وہ چلتا بنتا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہو جاتا ہے۔ بس میں ایسی ہی دنیا میں ایک مسافر ہوں، چند دنوں کے لیے آیا ہوں، یہ دائمی زندگی نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو آپ غور کیجیے، اس لیے دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے متاع الغرور کہا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا یہ کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیں سوئی رہتا رہے۔ بلکہ ایک لمبی آیت ہے، کیونکہ وقت ختم ہونے والا ہے، اس کی پوری آیت تو یہاں سے نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن آیت کا آخری ٹکڑا جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ متاع کہا گیا دنیا دوسرے آخری کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی متاع ہے۔ متاع کسے کہا جاتا ہے؟ اس سامان کو جس سے کچھ دنوں کے لیے فائدہ اٹھایا جائے، پھر اس کے بعد اس سامان ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ باقی نہ رہے، اس کو متاع کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ دنیا متاع ہے، اور ایسا متاع ہے جو دھوکے کا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں اس سے ہم فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، معاملہ اس کے برعکس اور الٹا ہے۔ تو گویا کہ انسان دھوکے میں، یعنی یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اسے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ دنیا انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن ایسی محبت اور اس طرح کا لگاؤ نہیں ہونا چاہیے جس سے جو دائمی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، جس کے لیے دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں، جس زندگی کو بنانے کے لیے، وہ اس دنیا میں پڑھ کر کے کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ کو اس دنیا کی فکر کرنی چاہیے، اس زندگی کی فکر کرنی چاہیے تو ہمیشہ کی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ کوئی کچھ بھی کہتا رہے کہ نہیں دنیا تو ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن اس سے قلبی لگاؤ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ اعلیٰ کے اندر فرماتے ہیں بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ بہتر زندگی ہے، وَأَبْقَىٰ اور ہمیشہ کی زندگی ہے، وہی دائمی زندگی ہے۔ دنیا جسے آپ ترجیح دیتے ہو ہر چیز پہ، وہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ تو فانی ہے۔ بہتر والی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اور ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین سورہ قصص میں فرماتے ہیں کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کچھ تمہیں عطا کیا گیا، جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے تمہیں دی ہیں، یہ کوٹھی، یہ بنگلے، یہ سواریاں، جو کچھ بھی ہے نعمتیں، جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے اوڑھنے اور
یہ تمام چیزیں یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہیں. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، یہ دنیاوی زندگی کے سامان اور اس کی زینت ہیں. وما عند اللہ خیر وابقى، اور جو اللہ کے پاس یعنی اللہ رب العالمین نے جو کچھ یہاں دیا ہے یہ تو کچھ دنوں کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے، یہ تو ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے. ہمیشہ ہمیش کے لیے جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں. تو وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے خیر، وہ بہتر ہے، وابقى، اور باقی رہنے والی ہے. افلا تعقلون، اگر اللہ رب العالمین کرتے تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ اللہ رب العالمین نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے یہ کچھ دنوں کے لیے دیا ہے، ان سے ہم فائدہ اٹھا لیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں تو اللہ رب العالمین نے آخرت میں اپنے پاس رکھی ہے. اس پر غور و فکر کرو. اللہ رب العالمین تو سامعین کرام آج اس جمعہ کے خطبے میں جو باتیں کہی گئی اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ دنیا کی اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اس کو دنیا کو آخرت کی زندگی میں ترجیح نہیں دینا چاہیے. جتنی ضرورت زندہ رہنے کے لیے جتنا دنیا کی ضرورت ہے اتنا ہم حاصل کریں، اس سے اللہ اس کے رسول نے منع نہیں فرمایا ہے. لیکن ایسا قلبی لگاؤ نہ ہو، اس طرح سے دنیا دل کے اندر بس نہ جائے، اس سے ہماری آخرت خراب ہو جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. العالمین ہم جو پریشان آدمی ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. العالمین جو بیمار ہے انہیں شفا کامل واجب عطا فرما. جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم.